آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 125 سے. اس سے پہلے جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اس میں یہ ٹاپک پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی عمل لے کے آئے گا, اچھا عمل لے کے آئے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جو برا عمل لے کے آئے تو اس کو برا عمل ملے گا. اور ریمبر میں نے کہا تھا کہ سوءن کا لفظ ہے جس کا مطلب کہ اینی نکرا تھا کہ کوئی بھی برائی اگر وہ لے کے آئے گا تو اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا. تو صحابہ کرام تو بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زندگی چھوٹی چھوٹی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر برائی کا بدلہ دیں گے. تو پھر جو میں نے آپ کو ساری احادیث سنائی تھی انشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ ضرور دیکھ لی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہ وہ عمل جو خوبصورت عمل ہیں, جو قبول ہوں گے, جو اچھے عمل ہیں, وہ کیسے عمل ہونے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل. اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ومن احسن دینا, کہ کون ہے ومن اور کون ہے احسن زیادہ اچھا دینن ممن اسلم وجہہ للہ, کہ اس سے جو جس نے اپنا چہرہ جھکا لیا کس سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چہرہ جھکا لے تو آپ دیکھا ستا کر تو کیا کر ہم اپنا چہرہ جھکا دیتے ہیں. اور چہرے پہ کیا ہے, ہماری آنکھیں ہیں, ہمارے کان ہے, ہماری زبان ہے جو اللہ سبحانہ کے سامنے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کو, ہم زبان سے اس کو بیان کریں, کان سے, ہم سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ادخل اسلام کافۃ, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل. یہ جو ہم ان بٹوین رہتے ہیں نا, کبھی ہم ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ادھر لڑک رہے ہوتے ہیں, یہ اچھے سے وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے. جب ہم جب ہمیں اسلام کی سمجھ آتی ہے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے تو we'll try our best کہ اوکے اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ راستہ اپنا رہے ہیں. تو اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم پورے کے پورے اسلام میں نہیں آتے تو کبھی ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں. اور اسپیشلی میں نے بہت دفعہ یہ آزمائی ہوئی بات ہے, اسپیشلی جب ہم لوگ حجاب کیونکہ پوری زندگی میں جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا ہوتا تو ایک دم سے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی اب سے ہم نے اللہ سے کیونکہ خود سے پڑھ لیا, اب ہم وہی کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور کیونکہ ابھی تک اگر ہمارا دل پوری طرح سے ٹھکا نہیں ہوتا, اگر ہم پوری طرح سے اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, پھر اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم اتارتے ہیں اور بہانہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی غلطی سے کہہ دے کہ جی یو آر لوکنگ اس طرح سے, یا کوئی بھی بیڈ کامنٹ دے دیتا ہے یا تانے کی طرح کا کامنٹ دیتا ہے تو دل ہی ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر بہت سے لوگ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہوں گے ڈیفینیٹلی, لوگ جو شروع سے لیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ان کو اس پہ قائم رکھے. لیکن وہ لوگ جو زندگی میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی فالو کرنا شروع کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کے اراؤنڈ بھی ہے, یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. ہم دیکھنے والے تو بات آرام سے کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے پہلے لیا تھا اتار دیا, لیکن جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, وہ جہاد پہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہم کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمارے لیے آسان کر. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو چہرہ جھکا دیا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھ 1000 سو دیتا ہے آدمی, کہ ایک اللہ کے سامنے جب جھک جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 1000 لوگوں کے سامنے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اس سے بات کر کے دیکھیں, کبھی اس سے مانگ کے. اب دیکھیں انسان جو ہے نا, آپ آزما کے دیکھ, آپ کسی سے کبھی کچھ مانگیں گے نا تو بے شک وہ بعد میں دے دے, لیکن ایک ناگوار سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ کیا ہے سارا وقت مانگتے رہتے ہیں, اب کہاں سے میں ان کا پورا کروں. لیکن دیکھو اللہ سبحانہ ایک ہی بات کہ ان سے نہ مانگو گے تو اللہ کو برا لگتا. اور وہ جو تہجد کا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہے کوئی ہے جس کو میں عطا کروں. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ آنا کیسا ہے, ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے, ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے. ہمیں بس یہی پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ویژولائز چیزوں کو کر نہیں سکے کیونکہ یہ ساری غائب تھی. ہمیں یہی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آسمان آئیں گے اور آ کے پکاریں گے, اور جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جھکا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرتے ہیں. تو جو پورے کا پورا اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اپنے پورے چہرے کا, جیسے پورا ادخلوا الاسلام کافۃ والی بات ہے کہ جھکتا ہے کس کے لیے, للہ, اللہ کے لیے. وہو محسن, اور وہ محسن بھی ہو. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کے درجے پہ کام کرنا. ایک تو ہوتا ہے کہ نیکی آپ کریں, جیسے حق ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے بھی نیکی کر دی, اور احسان وہ ہوتا ہے جو آپ اس سے بھی, جو کسی کا حق ہوتا ہے اس سے بہتر ادا کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم نے حدیث جبرائیل کا میں ایک چھوٹا سا پوسٹ کو بتاتی ہوں, تو نہیں یہاں پہ میں بتا رہی ہوں. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کوسچن, اور وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے جب انہوں نے پوچھے تھے, یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھا جائے, جواب دے, جیسے استاد سے کوئی سوال ایسا پوچھا جائے, وہ استاد جواب دیتے, کلاس کی تربیت ہو جاتی ہے. تو اس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی, مجھے بتائیے, ان الاحسان کیا ہے. قالا, کہا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تعبد اللہ, کہ تم اللہ کی عبادت کرو, کأنک تراہ, کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مینس کہ جب ہم فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس حالت سے ایسے نماز پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت. اور پھر انہوں نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر فَإِن لَمْ, اور اگر نہ تکن ہو, یہ تمہاری فیلنگ نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اگر تم وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو, فَإِن رَاكَ, تو وہ تو تمہیں سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کام, کیونکہ نماز کی حالت میں تو ہمیں ساری دنیا کے کام یاد آ جاتے, ہم نے سارے پلانس بھی اسی وقت کرنے ہوتے ہیں. اچھا یہ اس نے یہ کہا تھا, اس نے وہ کہا تھا, کھانا کیا پکانا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, صفائی میں یہ رہ گیا تھا, سارے پلانس. آنیسٹلی ایک پورا جہاد ہوتا ہے جس وقت ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم نے شیطان کو بھگانا ہوتا. ہم بار بار اپنا خیال لے کے جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے فوکس ہونا, پھر کوئی, اور یہی جہاد کی قسم ہوتی. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ہماری یہ پسند آ جائے کہ, اور لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دیکھیے یہ حدیث سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اس کے بارے میں. تو اللہ, اب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جیسے ہر پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈھل. تو آج ہم یہ کوشش نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دماغ میں یہ نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می, میرے ایک ایک ایکشن کو دیکھ رہے ہیں, میرے دل کی خالص پن کو دیکھ رہے ہیں, میں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے کھڑی ہوں. اور اگر یہ مقام نہیں ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کم از کم آپ کے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے, اگر نمبر 1 یہ کہ میں اللہ کو دیکھ, تو دوسرا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ, اور پیروی کرے ملت ابراہیم کے یکسو. اب دیکھیے طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا نا, پہلا کیا کیا کہ احسان کے درجے, اور پھر دوسرا کیا تھا کہ طریقہ کس کا اپنائے گا, کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا, جو کہ یکسو تھے, جو شرک نہیں کرتے تھے. اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کون تھے, اب ان کو کس نے ان کو دعوت دی. ہمیں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا تبلیغ کرو, اس کو بتاؤ, ان لوگوں کو تو بیچاروں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے, لیکن پیدائشی تو مسلمان ہے لیکن گھر کا ماحول نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا. لیکن کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوا ہے نا اپنے دوستوں میں, محلے میں, ادھر ادھر کہیں اسلام کو چکھا ہوتا ہے, دیکھا ہوتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں, ان کے تو گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں تھا, ان کا باپ بھی بت بنایا. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اللہ سبحانہ, کہاں نمرود کے آگے کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی تھی, اور انہی کے طریقے تبلیغ سے آگے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کی بات بتانے جائیں تو ہم نے کیسے کامن گراؤنڈ پہ رہ کے بات کرنی ہوتی. پہلے ان کی بات کرے کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کو پہلے جانو, جس سے آپ بات کر, جس کو اللہ کا پیغام دے, پہلے اس انسان کو جاننے کہ اس کے درجہ کیا ہے, پھر اس مقام پہ آ کے اس سے بات کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع کچھ اور ہے, بات کچھ اور ہو رہی ہے, اور آپ فوراً قرآن میں یہ لکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, فلاں نے یہ فرمایا, یہ کیا, یہ, اور اس طرح سے بات کریں. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں لوگ ہم سے منہ چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ ہم سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, آج کے بعد میں نے کوئی یہ بات نہیں بتانی ہے. ایسے ہوتا ہے نا. آلویز دعا کیا, کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے, مسلمان کے ہر مسلمان فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ پیغام دوسروں تک پہنچائے گا, اور دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے اور یہ اس کا جواب دینا ہے. تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت بھی لینی ہو, اور پھر ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ وَاتَّبِعْ, اور اس نے کیا کیا تھا, وہ پیروی کرے کس ملت ابراہیم حنیفہ, کہ ملت ابراہیم کے طریقے کی یکسو, اور جو شرک نہیں کرتے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ, سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دیا. آپ دیکھیں کیا مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو دوست بنا. اور الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا. اور دیکھیے اس کا خلیل اللہ کے لیے میں آپ کو ایک دو روایت آپ کے ساتھ شیئر کر, کہ ایک زمانہ تھا, قحط سالی کا زمانہ تھا, ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک دوست کے پاس مصر گئے ان کو, تاکہ شاید وہاں سے وہ کچھ غلہ لے کے آ سکے. غلہ وہاں تھا ہی نہیں, تو جب وہ اپنے دوست کے پاس گئے وہاں سے مل سکا. وہاں بھی حالات ایسے. اب جب وہ واپس آتے, اس زمانے کے آپ سفر دیکھیں, جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھر کے پاس آ رہے تھے, میرے گھر والے تو انتظار کر, تو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ جو بوریاں تھیں سیک لے کے گئے ہوئے تھے ساتھ, تو اس کے اندر انہوں نے ریت بھر لی, تاکہ تھوڑا سا اطمینان ان کو ہوگا, وہ جاتے مجھے دیکھیں گے تو میں پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاؤں گا. اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی سواری پر وہ جو بھی بوریاں تھی وہ ڈالی, اور وہ گھر کی طرف چلے. جیسے ہی گھر پہنچے تھے, کیونکہ تھکاوٹ ہی تھی, فوراً سو گئے.
जब सो के उठे तो देखा कि खुशबू आ रही है खाने की और फ्रेश खाना पका हुआ है। पूछा अपनी बीवी, ये कहाँ से खाना आया? तो उन्होंने कहा कि वो जो आप लाए थे वो हमने सोचा कि आप सोए हुए थे, हमने उसको खोल दिया और हमने कहा कि चलो इतनी देर हम खाना पका ले, तो ये हमने वहां से। तो उनकी पूछा कि आपको ये कहाँ से आप लाए हैं? तो उन्होंने कहा कि बस अल्लाह। तो उस दिन से कहते हैं कि अल्लाह ये बात इतनी पसंद की कि अल्लाह ने भी उनको अपना अल्हम्द। और एक और रवायत मिली है इस तरह से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वो अकेले खाना नहीं, हमेशा वो किसी मेहमान का ढूंढते थे, इंतजार करते थे, फिर वो खाना खा। एक दिन क्या हुआ कि वो ढूंढने के लिए गए कि मुझे मिल जाए ताकि मैं उसके साथ खाना खा लेता हूँ। अब वो ढूंढने के लिए गए, उनको कोई मिला नहीं। अब वो वापस घर आ गए। जैसे ही घर आए तो देखा कि एक आदमी घर के अंदर खड़ा हुआ है। कि अल्लाह के तुम कौन हो और तुम मेरे घर में इजाजत के बगैर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत, इस घर का असल मालिक है यानी अल्लाह सुब्हान, और मैं मलकुल मौत हूँ, और मैं इस एक बंदे को अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आया हूँ कि अल्लाह सुब्हान इसको अपना दोस्त बना लिया, खलीलुल्लाह बना लिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मुझे भी बताओ कि वो कौन बुजुर्ग हैं जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है। मैं भी उन बुजुर्ग को पास जाऊंगा, मुझे कितनी लंबी मुसाफत पे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और मैं उसके कदमों में अपनी गुजार दूंगा जिसको अल्लाह ने अपना। तो फरिश्ते ने कहा आप सलाम को नहीं आया? उन्होंने क्या मैं? उन्होंने कहा हाँ आप हैं। उन्होंने 3 दफा ये क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ आप ही हैं। तो उन्होंने कहा आखिर क्या वजह ऐसी कि अल्लाह सुब्हान ताला को क्या चीज मेरी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हान का जगह दे दी, लक़ब दे दिया? तो उन्होंने कहा क्योंकि आप हमेशा लोगों को खिलाते हैं, आप लोगों के दिन आप कभी। उस दिन के बाद से कहते हैं उस लक़ब के बाद आपके में इस कदर अल्लाह सुब्हान ताला की हैबत और खौफ समा गया था कि उनका दिल का उछलना दूर तक लोगों को ऐसे सुनाई देता था जैसे परिंदे की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सही हदीस से ये साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक्त अल्लाह का खौफ आप पर गालिब आ जाता तो आपके रोने की आवाज जिसे आप जब्त भी करते थे, इस तरह दूर और नजदीक वाले लोगों को सुनाई देती। आज हमारा इंसान, आज हमारा अल्लाह से डरना, हम तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करना, ताला हमारे से भी इबादत उनको बस कबूल कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। अब लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं सूरत अन-निसा की आयत नंबर 26, जिसमें देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान में है। ये मेरी फेवरेट आयत में से है और इंशाल्लाह आज के आप देखेंगे कि आज हम मेरा ख्याल है 3 या 4 दफा यही आयत रिपीटेडली अल्लाह सुब्हान ताला कहते कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना कि अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है, एकदम से अल्लाह सुब्हान ताला का एक रोब, उसकी एक हैबत हमारे अंदर। और अल्लाह सुब्हान ताला आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर सिर्फ देखे आप सितारों की बात आप ले लें, वरना तो आसमान में आप देखें क्या क्या चीज, अगर सिर्फ सितारे हम अपनी हर सांस के साथ एक सितारे का नाम ले, हमारी 20 सांसें खत्म हो जाएं और सितारों के आप पूरी कायनात देख, तमाम दरख्त, तमाम रेत, मट्टी, चूंटियां, मछलियां, दरख्त के पत्ते, इंसान, हैवान, जिन्नात, कोई आप नाम ले कि कैसे अल्लाह सुब्हान ताला का। हम किसी की बात करते हैं, ओह देखो फलां बंदा, उसका तो घर उधर, और उसका अमेरिका में घर, उसका लंदन में घर, उसका मरी में घर, उसका पाकिस्तान में घर, उसका ये वो, तो जहाज भी उनके पास है, तो उनके पास ये गाड़ी है, उनके पास ये सारा कुछ है। तो एकदम से रोब सा आ जाता है कि ओ वाह, अल्लाह सुब्हान ताला ने इतना उन पे किया हुआ है इस तरह से। लेकिन आप ये अल्लाह, तो वो अल्लाह, फिर हम बात करते हुए कभी देखें हमें ये एहसास नहीं कि हम कहते हैं बस अल्लाह सुब्हान ताला बस कर दे, अब इतना परेशानियां हैं, इतना सारा कुछ है, अब बस भी, अब कब से तो मुश्किल बात भी कि हम ये बात, वो अल्लाह जो हर वक्त उसका दे ही पता कि वो कैसे सुनता है, वो हर बंदे लहू और आगे वकान अल्लाहु, और बेशक है अल्लाह बिकुल्ली शैइता, और बेशक अल्लाह हर चीज को अपने इल्म के साथ अपने घेरे में रखे हुए, कोई चीज उसके इल्म से बाहर। एक बहुत खूबसूरत पैराग्राफ है मैं आपके कि जमीनों आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह सुब्हान ताला की मिल्कियत में, उसकी गुलामी में और उसका पैदा किया हुआ है। जिस तरह जब और जो तसर्रुफ इसमें वो करना चाहता है बगैर किसी मशवरे, बगैर किसी शराकत के और बगैर किसी मदद के कर गुजरता है। कोई नहीं जो उसके इरादे से उसे बाज रखे, कोई नहीं उसके हुक्म में हायल हो, कोई नहीं जो उसकी मर्जी को बदल सके। वो अजमतों और कुदरतों वाला है, वो अदल और हिकमत वाला है, वो लुत्फ और रहम वाला है, वो वाहिद और समद है, वो हमारा रब। उसके इल्म में हर छोटी से छोटे में रखे, उसका इल्म हर छोटी बड़ी चीज को अपने घेरे में रखे, मख्फी से मख्फी, छोटी से छोटी, दूर से दूर वाली चीज, हर चीज अल्लाह सुब्हान ताला से हमारी निगाहों में जो पोशीदा है, उसके इल्म में सब जाहिर, वही तो निज़ाम है अल्लाह। और अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं 127 आया में, वयस्तफ्तूनका, और वो फतवा मांगते। फतवा क्या होता है कि जब
किसी भी बात का शरई हुक्म कि अल्लाह सुब्हानहू के बारे में क्या हुक्म दिया है उसके बारे में को कहते हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो फतवा क्या मांगते हैं। फिर निसाई औरतों के बारे में, अब यही था कि अब सूरत निसा के में हमने इतनी डिटेल में सारा कुछ पढ़ लिया, अल्लाह सुब्हानहू ने औरतों के बारे में डिटेल हमको बता दिया था, और उस लेक्चर में मैंने आपको पूरी अहादीस के साथ इसके बारे में बताया था कि यतीम जो बच्चियां हैं अगर वो कफालत में होती हैं उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के क्या अहकामात हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शादियों के बारे में जो बताया कि एक आदमी कितनी शादियां करता है और क्या है, वो सारी डिटेल हमने पढ़ी थी। आयत नंबर 2 एंड आयत नंबर 3 में पढ़ा था, नहीं सॉरी आयत नंबर 3 और 4 में हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे फिर फतवे की क्यों जरूरत आ गई थी, क्योंकि उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा था कि यतीम बच्चों को अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर दूसरी औरतों से शादी कर लो, जो 2-2 4-4 शादियों का कहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 शादी, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको तो फिर एक ही। अब ये आयत उस वक्त भी ऐसा था कि जब हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक भी ऐसा होता है कि मेरा ख्याल है कि किसी भी औरत का दिल थोड़ा सा बंद ही हो जाता है। और मुझे याद है कि घर में भी जब भी कभी बात हो तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि पूरे कुरान में कोई आयत ले लो तो तुम इतना बोलती हो कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, लेकिन जब इसकी ये 4-4 बीवियों की बात आती है तुम्हारा सारा इस्लाम किधर चला जाता है। तो मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि नहीं, ये हुक्म जो भी है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह तौफीक हमें अता करे, हमें ठीक तरह से समझ आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आती भी है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि हम इसको डिस्कस भी नहीं इतना करना चाह रहे होते, लेकिन क्योंकि जो अभी हमारे जिंदगी में हमने कुरान खोला हुआ है तो जो असल अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है अब हम उसको देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे इजाजत क्यों कहा था कि यतीम बच्चियों से शादी नहीं करो अगर तुम इंसाफ नहीं करते। तो बात इंसाफ की, लेकिन अब क्या था कि जब वहां पे ये हुक्म आ गया तो फिर सहाबा ने ये सोचा कि शायद अब उनके साथ यतीम बच्ची हैं और वो फैमिली में भी शादी नहीं करते थे, और अगर बाहर किसी से रिश्ता नहीं आता तो फिर वो घर में बैठी रहती, तो फिर दोबारा से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा कि वो फतवा मांगते हैं, कौन? सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा मांगते थे फिर निसाई औरतों के बारे में। कुल कहती, किसको कहा? फरमाया कि नबी को कहा, क्या फरमाइए? अल्लाह युफ्तीकुम, तुम्हें फतवा दे। कितनी खूबसूरती है ना उनके मामले में, कितनी प्यारी बात लग कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा पूछ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये नहीं कहते कि अच्छा आप उनको बता दीजिए, और अल्लाह कहते हैं लेकिन औरतों को जरा अपना मुकाम जरा ऊंचा जरा कीजिए और थोड़ा सा खुश हो जाइए कि अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं मैं खुद अपने ऊपर कहा, कुल कह दीजिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो तुम्हें फतवा देते हैं इसके बारे में। अब देखिए बिल्कुल वही बात है कि अगर हम बच्चे को पुकारते हैं, देखो बेटा ऐसे नहीं करो, कहते देखो तुम्हारी माँ तुम्हें कह रही है तुम ऐसे नहीं, तो वो जरा जोर आ जाता है ना, और फिर एक अपनाइयत का एक थोड़ा सा वो फीलिंग्स, बिल्कुल वही मामला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्लाह तुम्हें फतवा देते हैं उन औरतों के बारे में। उनको ऐसे नहीं समझना कि है, उनके कोई सहारा नहीं है, उनको तुम जैसे मर्जी उनके साथ सलूक कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बदला लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला दे। तो अल्लाह कहते हैं वमा युतला, और जो पढ़ा जाता है अलैकुम तुम पर फिल किताब में, इसमें कुरान पाक में पहले से इसके बारे में डिटेल आ चुकी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो पहले तुमने इसको पढ़ लिया है। फी यतामन निसाई, यतीम औरतों लड़कियों के बारे में, अल्लाती वो जो ला तूना हुन्ना नहीं तुम देते उन्हें, माँ जो कुतिबा लहुन्ना जो लिखा गया है उनके, मीन्स के अगर तुम उनको हक महर नहीं दे, विरासत में जो हिस्सा था, जैसे पहले तो इस्लाम से पहले औरतों का कोई हक ही नहीं होता था, तो इसलिए उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे याद करवा रहे हैं कि देखो जो उनको हक नहीं, उनको हक महर नहीं या उनके विरासत में उनको हिस्सा नहीं देते हो, वह तरगबूना और तुम रगबत रखते हो अन तन के हो कि तुम उनसे निकाह कर लो, और तुम चाहते हो कि उनकी जो जायदाद है उनको उनके माँ बाप से ली है वो भी तुम हथियार लो, और तुम उनको हक महर भी नहीं दो, और अब तुम उनको विरासत में भी हिस्सा नहीं दो। तो अल्लाह सुब्हानहू कि देखो ऐसा ना करना। वल मुस्तदअफीना, और वो जो कमजोर हैं, मिनल विल्दान बच्चों में से, कि जो छोटे बच्चे, देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो अगर अल्लाह ना करे जिनसे खराब हो को विरासत में हिस्सा नहीं देना होता, तो वो बच्चों बेचारों ने कहाँ मांगना होता है, उनको तो पता ही नहीं होता, या तो जो बड़ा कोई भाई होता है या कोई होता है वो खा जाता है सारा, बच्चों को तो समझ ही नहीं आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे बच्चों की भी प्रोटेक्ट के लिए कि देखो वो औरतें जो यतीम बच्चियां पास है और वो जो कमजोर बच्चे हैं, व इन तक़ूम, और ये कि तुम कायम रखो लिल यतामा बिल क़िस्त, यतीमों के लिए बिल क़िस्त, इंसाफ के इंसाफ के साथ तुम ये सारा मामला करोगे। व मा तफ़अलू, और जो कुछ भी तुम करोगे, मिन खैरिन, कोई नेकी, देखे नकरा है, एनी नेकी जो तुम इन यतीम लोगों बच्चियों के साथ, यहाँ पे बच्चियों का जिक्र है ना खास तौर, यतीम बच्चियों के साथ या फिर छोटे बच्चे जिनको अभी इतनी समझ नहीं है, और उनके साथ तुम अगर ज्यादती करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर उन लोगों के साथ तुम की करोगे, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिही आलिम, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा इल्म
اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی دے گا اگر تم اچھا کام کرو گے، اور اللہ سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے پہلے پوری ڈیٹیل سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اور سورۃ نساء میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو عورتوں کے بارے میں تھا کہ وہ عورتیں بد زبان ہیں، یا پھر ایسی عورتیں جو غلط کوئی کام ایسا کرتی ہیں یا خامن کی بات نہیں سنتی اور برائی کی طرف مائل ہیں، تو ان کے ساتھ پہ یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ کو سمجھاؤ، اگر نہیں مانتی تو پھر اپنا بستر علیحدہ کر دو، اگر نہیں مانتی تو وہ وہ سارا ہم نے پڑھا تھا، پوری ڈیٹیل پڑھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اگر عورت ہے۔ تو اب یہاں پہ آدمیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اگر آدمیوں میں نشوز ہوگا، اگر آدمیوں میں کوئی ایسا بات ہوتی تو پھر اس کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ وَإِنْ اور اگر امراتن اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے من بعلیہا اپنے شوہر کے شوزن اس کی زیادتی کرنے سے، او اعراضن یا پھر اس کی بے رخی، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، مینز ہسبینڈ اینڈ وائف پر، ان کے یصلحا کہ وہ دونوں اصلاح کر لے، بینہما آپس میں، صلحن اصلاح کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کے نشوز کیا ہے کہ اسے زیادتی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، یا کوئی بھی ایسی حرکت ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ کر رہا ہے، یا پھر بے رخی کرتا ہے، فار ایگزامپل اس کو کوئی اور عورت پسند آ گئی ہے، وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام نے حق دیا ہوا ہے تو میں تو ایک اور عورت سے شادی کروں گا، اور وہ اپنی بیوی سے بے رخی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ صلح کر لو، اصلاح کر لو، اصلاح مینس کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو، آپس میں دیکھو کہ تم کون سی چیزوں میں نہیں ہو، تم کون سی، تو تمہاری آپس میں اصلاح اگر ہو جاتی ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کہ اللہ کہتے ہیں صلح جو بہت بہت بہتری ہے، اس میں بڑی بھلائی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور رکھ دی ہے اللہ نے نفسوں میں الشُّحَّ بخیلی۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ ہر عورت کو یا آدمی کو، دونوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے خود ہی سے کہہ دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر بخیلی رکھ دی۔ اب دیکھیں نفس کے اندر تو ہے نا، اور یہی جہاد ہے، یہی امتحان ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری فطرت میں بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جب وہ آزمائش میں پڑتے ہیں نا کہ جب وہ موقع آتا ہے کہ جب ہمارے غالب آ جاتی ہے کہ دیکھو نہیں بخیلی آ جاتی ہے نا کہ نہیں مجھے ہی سارا اختیار ملنا چاہیے، میں ہی سارا، اب میری عادت فار ایگزامپل کہ میں تو اپنے ماں کے ساتھ اچھی نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کر رہی ہوں، نہ میں ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں، جو میرے حقوق ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ تو میں پورے نہیں کر رہی ہوں۔ اب وہ اگر اس کا دل میرے سے اٹھ گیا تو میں پھر اب کہتی ہوں کہ نہیں مجھے تمہاری طرف سے جو حق ہے وہ بھی پورے ملنے چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور وائس ورسا آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر بیوی ایسی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسٹر کا پتا تھا کہ انسان کیا کرے گا، اور پھر اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اصلاح کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اب دیکھیے ہر جگہ پہ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے تو چلو جی ڈیورس کی اور وہ گئے۔ اگر ڈیورس ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے فار ایگزامپل، اگر ہے بھی تو وہ اس حالت میں، اور بھائی وغیرہ ایسے ہیں کہ بھابیاں یا کوئی بھی گھر میں سچویشن اینی کائنڈ آف سچویشن انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ بچی واپس نہیں جا سکتی، تو وہ کدھر جائے گی اگر خامد بھی اس کو رکھتا تو؟ اگر وہ ایسا زیادتی کرنے والا خامد ہے جس کے زیادتی کا اگر لفظ ہے تو دیٹ مینس اس کو تو پھر اس کی پرواہ نہیں نہ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی جاؤ میرے گھر سے، میں کیوں تمہارا خرچہ برداشت کروں۔ تو اگر وہ نکالتا ہے تو وہ بچی پھر کدھر جائے گی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بات کہ دیکھو اصلاح کر کے پہلے آپس میں بات کر لو، اور پھر دیکھیں اختیارات الانفس شوق کی بات کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بخل انسان میں ہے، لیکن تم اچھے سے بات کرو، آپس اس کو ختم کرو۔ لیکن پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن تحسنوا اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے تقویٰ کرو، اللہ سے ڈرو اس بات کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بے شک اللہ ہے بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا کہ اللہ خبر رکھ رہا ہے ہر چیز۔ ایسے نہیں ہے کہ دیکھو تم زیادتی کر رہے ہو، تم مجھ سے بے رخی کر رہے ہو، اور تمہارا دل جو بھی کر رہا، آخر وہ عورت کبھی تمہاری بیوی تھی، تم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ورڈ دیے تھے کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ اس عورت کو آج تمہارا دل اس سے اٹھ گیا ہے، یا تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو تم اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ تم اس کو جان، تو ایسے نہ کرو، کیونکہ درمیانی راستہ جو لینے کا لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح سے ایسی سن ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے وہی بات، ہم نہیں کہتے کہ دلہن ہوئی پیا من،
کہ اگر پیا من بھا جاتی ہے تو آف کورس وہ آنکھوں کا تارا ہو جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹریچ کر دیتے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے, ہم اس کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ایک مقام ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھ سے, اس کے دل سے, اور پھر وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, پھر واپس اس جگہ پہ لانا مل ہوتا ہے. اس لیے آلویز کیا کہ زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں تو اس مقام تک وہ بات نہ لائے. اب آگے دیکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا احکامات دے کہ جب ایسی شن آ جائے کہ بالکل دل سے نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 129, جس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ میں کیا احکامات دے رہے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا, اور تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے, ان تعدلوا, کہ تم عدل کرو, بین النساء, عورتوں کے درمیان, وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اگرچہ تم کو ہے ہو. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے نا, یہ عورتوں کو بڑی پسند آتی ہے, کیونکہ ہم نے پہلے جو آیا پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 4 والی جو آیا تھی نا کہ تم شادی کر سکتے ہو, لیکن اگر تم عدل نہیں کرو تو ایک ہی بہتر ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے ہو کہ تم عدل کرو, تو چلو چھٹی کرو, اب ایک ہی کافی ہے. تو ہم یہ آیت اس وقت ہم سناتے ہیں, لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ علماء نے اور مفسرین نے اس کی جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ انشاءاللہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے. اب دیکھیے کہ کسی کے ساتھ انصاف جو کرنا ہے, اگر تو ظاہری انصاف ہے تو آف کورس اس کے لیے گھر اگر ایک کو لے کے دیا تو دوسری کو بھی گھر چاہیے, اگر ایک کو خرچہ جتنا دے رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے, اس کے بچے جیسے اسکول میں جا رہے ہیں اس کے بچے بھی ویسے اسکول میں تو یہ ضروری ہے, کیونکہ یہ جو انصاف ہے نا, یہ اگر نہیں کہتا کہ انسان وہ آدمی جو ایسا انصاف نہیں کرتا دو کے درمیان میں, تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے وہ فالج زدہ بندہ ہے, اور اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج والا ہوگا. تو اگر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنی بیویوں کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے, سب کے ساتھ باری باری کے ساتھ جاتے تھے, اور جس طرح سے انہوں نے ظاہری جو چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس پورا انصاف کرتے تھے, اور یہ حکم بھی ہے. لیکن پرابلم کہاں ہے, پرابلم ہوتی وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی کرتے تھے, ان کا دل حضرت عائشہ ان کو بہت پسند تھی, تو وہ کہتے تھے کہ یا رب العالمین میری عائشہ کی اس کی محبت کی وجہ سے میری پکڑنا. تو اب عام انسان کو بھی دیکھنا کہ اگر فار ایگزامپل اس کی دوسری بیوی ہے, اللہ نہ کرے اگر دوسری بیوی ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی بد زبان ہو اور دوسری بہت خوش اخلاق ہو. ایک بیوی جب خامد گھر آتا ہے تو اس نے اتنے برے کپڑے, وہ سب سے کمفرٹیبل کپڑے اس وقت پہنے ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی مجھے تو عادت ہے گھر میں تیار نہیں ہوں, اور دوسری بیوی جو ہے وہ خامد گھر آ رہا ہے تو یہ تیار ہے اور اس کو بڑی اچھے سے ویلکم کہتی ہے, اس کا کھانے کا خیال رکھ رہی ہے, اس کے لیے اچھی ہے. ایک بیوی بیمار ہے سارا وقت اللہ نہ کر دی ہے, ایک کے بچے نہیں ہے, ایک کے بچے لاٹ آف, آپ یہ دیکھیے تو وہ تو پھر دل کا معاملہ ہو جائے گا نا, وہ تو ایک برابر ہو نہیں سکتا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ظاہری جیسے اگر ایک کے لیے جتنا خرچہ رکھا ہے اتنا ہی دے رہے ہو, اس کے ساتھ کوئی رہے ہو کہ ایک کے پاس اگر آ رہے ہو تو دوسری کے پاس بھی اتنا ہی جاؤ, ایک کے پاس اگر 2 دن ہو تو دوسری کے پاس بھی دن ہو, اسی طرح سے ایون مساوی طور پہ کرنا ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے, معاملہ فرق بات ہے. پر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک سے محبت ہے تو پھر آپ دوسری کو جتلاؤ کہ مجھے اس سے محبت ہے, میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ تو پھر اور ہی تکلیف ہو جائے گی نا اس کے اوپر. تو لیکن یہ پھر آدمی کی بات ہے کہ آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عقل دے اور اتنی سمجھ عطا کرے کہ پھر وہ یہ انصاف کا فیصلہ کر کے. آمین سم آمین. جن لوگوں کے میں ہے مجھے پتا ہے آئی کین اس کو سوچ سکتی ہوں, تکلیف میں ہوتے ہیں, اور وہ جو لوگ خوش ہیں الحمدللہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اس کا دل ہوتا ہی ہے ایسے. اب انشاءاللہ جہاں پہ اس کی ڈیٹیل آئے گی اس پہ ہم بات کریں گے. اب اسی پہ بات کریں گے تو پورا پروگرام کیا مجھے لگتا ہے اگلے 5-6 پروگرام بھی ہم عورتوں کی بات کرنا شروع اسی طرح سے ہو جائیں گے. اور اللہ کا شکر بھی یہ ہے کہ یہ عورتوں کا چینل ہے تو اب ہم کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں کئی دفعہ. لیکن اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فلا تمیلو, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسے اگر دل کا معاملہ محبت ہو گئی, ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے, تو فلا تمیلو, تو پھر نہ تم مائل ہو جو کلا کہتے تمام کا تمام مائلی مکمل طور پر مائل ہو جاؤ نا, فتذروہا, تو پھر تم چھوڑ دو اسے کالمعلقہ, کہ جو دوسری بیوی تھی جو تمہارے دل میں اب اس طرح سے نہیں ہے تو تم اس کو لٹکتی ہوئی, جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی آتا پتہ ہی نہیں لے رہے, یا اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, اور نہ اس کا نہ خرچہ دے رہے ہو نہ اس کو دھیان دے رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ منع کیا کہ مت ایسا کرنا کہ تم ایک ہی کی طرف پوری طرح سے راغب ہو, تم ایسے ہی دو گے. فَإِن تُصْلِحُوا, اور اگر تم اصلاح کر لو, وَتَتَّقُوا, اور تم تقوی اختیار کرو. فار ایگزامپل
اگر کوئی انسان ایسے کر رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، جیسے میں آلویز یہ بات کرتا ہوں، قرآن ہمیں اپنی خامیاں اتنی بڑی بڑی نہ اکبر، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم یہ بھی غلط کر، ہم یہ بھی ایسے کہ پھر اللہ سبحانہ سے دعا کرتے. تو سیم چیز یہی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی آدمی پہ قرآن بعد میں، اور وہ اس کو یہ لگے کہ اوہو میں تو یہ غلطی کر رہا تھا اور اب میں نہیں کروں گا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَانتَقُوا، اور اگر وہ اصلاح کر لے وَتَتَّقُوا، اور وہ تقوی اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ کانا ہے غفورا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اس نے پہلے غلطی سے کیا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 130 میں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ. اب دیکھیں سارے معاملے ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو ایسے کرنا ہے، یہ معاملہ. پہلے ہم نے آدمیوں کے بارے، عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر عورت میں نشوز ہوتا ہے اور عورت میں بد زبان ہوتی ہے یا ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ کا کیا حکم ہے. اور اب ہم نے آدمیوں کے بارے میں کہ اگر آدمی بے رخی کرتے ہیں یا پھر زیادتی کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا معاملہ کرنا ہے. اب اگر صلح نہیں ہوتی ہے، کسی بھی معاملے سے صلح کی امید نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ بھئی بڑی کوشش کر دی، میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں ہوں، یا آدمی سوچتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنا اکڑو نہیں کہ تم آدمی کو فار ایگزامپل کہ تم سوچو کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کو تو اب سمجھ لگے گی کہ کیا ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو چھوڑتا اگر وہ دونوں میں سے. تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ، تو غنی کر دے گا اللہ کلن، ہر ایک کو، من سعتی ہی، اپنی وسعت مطابق، اپنی وسعت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا کہ اپنی جگہ انشاءاللہ وہ خیر سے رہیں گے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ واسع، بڑی وسعت والا، حکیماً، اور اللہ کو پتا ہے حکمت کیا ہوتی، صحیح وقت پہ ہی فیصلہ. اللہ کو پتا ہے کہ کیا اس بہتری ہے، کیونکہ اگر ایک عورت کسی آدمی کے ساتھ ہے یا آدمی کسی عورت کے ساتھ ہے اور اس نم بن گئی ہے، تو پھر اگر وہ دوسرا راستہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیر ڈال. اب دیکھیے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیورسز کتنی عام ہو، اب وہ معاملہ نہیں ہے. اگر دیکھیں پہلے پوری کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب مشکلیں آ جاتی ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر اللہ کیسے سنبھال لے گا. ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں آج کل عورتیں بھی کیونکہ کماتی ہیں، آدمی بھی کماتے ہیں، اور پھر یہ مصیبت آ جاتی ہے who the hell you are، تم نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، میری I have my own life, you have your own life، میں اتنا پیسہ دوں گی، میں اتنا نہیں دوں گی، آدھے تم دو آدھے میں دیتی ہوں، تم بھی گھر میں کام کرو، گھر میں کام کرتی ہوں، کیسے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اتنی زندگی مصیبت بن جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کو حق کے، عورت کے جو آدمی کو حق، عورت اپنی جگہ پہچانے گی، آدمی اپنی جگہ پہچانے گی، اور جب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے بھی اس طرح کی آ جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تمہارے آپس میں نہیں بنتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا ایک دوسرے. وَلِلَّهِ السَّمَاءُ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں. اور یہ آیت یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ، ایسے لگتا نہیں کہ اللہ نے سجا دی ہے، جیسے کہ پہلے آدمی کو بتایا کہ تم اپنے آپ کو ذرا ایسا نہ سمجھنا کہ تم اگر چھوڑو گے تو وہ بیچاری جو عورت ہے تمہاری بیوی، اس کا کچھ نہیں بنا، وہ ایسے ہو جائے گی. یا عورت یہ سوچے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تو اس کو پتہ لگے گا، اس کو تو گھر سنبھالنے کا یہ نہیں پتا، یا بچوں تربیت کا نہیں پتا، یا بچوں کی ذمہ داری اس کو نہیں پتا، تو اس کو میں سبق سکھاؤں گی. ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لہو ما للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں. اور اب دیکھیے یہ آیت جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، دنیا میں جتنے سمندر ہیں، سارے کے سارے اگر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد اسے ڈبل پھر سے بھی آ جائے سمندر اور اتنا ہی پانی پھر بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے سب اگر قلم بن جائے اور پھر اس کے بعد اتنی ہی درخت واپس آ جائیں اور وہ قلم بن جائے، اور اللہ کے بارے میں تم لکھنے لگو، اللہ کے کلمات لکھنے لگو، اللہ کے ایٹریبیوٹ ہیں، اللہ کے نام صفات لکھ، اللہ سبحانہ، اور جو پھر اللہ کے ساتھ سودا کر اللہ کے آگے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ جگہ پہ گائیڈ کر کہ دیکھو اگر یہ معاملہ ہو گیا تو اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کر لینا، اور اگر کوئی معاملہ بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر میں توکل اللہ پہ توکل کرنے کی بات ہے ساری. اور آگے اللہ سبحانہ ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ وصیت تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کر، بندوں سے نہیں ڈرنا،
اللہ سے تقوی اختیار کرنا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ بندوں سے ڈر کے نہ تو اپنی زندگیاں خراب کرو۔ پھر وہی بات کہ اگر ایک بات سمجھ آ جاتی، ایک سجدہ جسے گراز سمجھتا ہے، 1000 سجدہ آدمی ایک اللہ کے آگے جھک جو، اللہ پوری دنیا کو تمہارے، اور اللہ کہتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّا، بے شک اللہ ہی ماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو، یہ اب دیکھیں تیسری دفعہ ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اتنا دبدبہ آتا ہے، بتا رہے ہیں، یاد کر کہ تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم لوگ اپنی مرضی کے ساتھ میرے دوسرے بندے کے ساتھ، دیکھیے ہر بندہ اللہ کا بندہ، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ وہ جو ماں سے 70 گنا، اگر وہ ایک ہسبینڈ اللہ کا بندہ ہے تو وہ بندی ہے، اور وہ بیوی جو مومن بیوی ہو، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ دیکھ کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار اللہ مواتی وکان اللہ غنیًا، اللہ بے نیاز ہے، حمیدن، اور تمام تعریفیں، بڑا تعریف کیا گیا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم اگر اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہے، اگر تم برو گے تو ذات تمہیں جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ نے بتا دیا نا طریقہ بھی کس کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے، وہ جو یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے، وہ جو سمینا و اطانا کرے، جو خلیل اللہ تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف، اللہ نے ایک حکم دیا بغیر سوچے سمینا و اطانا، جو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی اس کو اللہ کے ایک حکم پہ کس طرح سے مکہ کے بیابان جگہوں پہ، جہاں پہ پہاڑوں پہ آپ سوچیں نہ وہاں پہ لائٹ ہو اس زمانے میں، کس طرح سے اللہ نے حکم دیا اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑا ہے، اپنی چھوڑے، اور وہ بی بی ہاجرہ جنہوں نے اپنے بچے کی پانی کی خاطر ایک صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا، اس عورت کے قدموں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام آدمیوں کو، تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو، ہمارا حج ہی قبول نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم ان کے قدموں، سارا کا سارا حج کیا ہے، یہی کچھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا درجہ، انسان تھے لیکن وہ رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ بک گئے تھے اپنی جان، اپنی کچھ اللہ کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں کو پھر ذات بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے یا رب العالمین، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں کہ او ہو بڑا مزہ آیا آج تو پھر سے سن گھنٹہ بیٹھے رہ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کو ایسا بنا، اس پہ عمل کر، ہم چلتا پھرتا قرآن نظر، ہم میں لوگوں کو اللہ نظر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مقامت۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرمائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔